اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ اس پر فضل یہ ہوا کہ اللہ نے رمضان میں ہم پر روزے فرض کیے گئے، پھر اللہ نے ہم پر یہ رحم فرمایا کہ اللہ نے لیلۃ القدر جیسی راتیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی ممتا جب ابھر کر آتی ہے تو بندے پر صرف نوازشیں ہوتی ہیں۔ اسی رمضان میں اللہ نے لیلۃ الجائزہ جیسی رات عطا فرمائی، پھر اللہ نے عید الفطر جیسا دن عطا فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی مغفرت فرما دیتا۔ دیکھیں کیسے انعامات سے ہم ڈوب کر باہر آئے، کیسے اللہ کی رحمت میں اپنے آپ کو ایک بہتی ہوئی ندی میں اپنے آپ کو غوطہ لگا کر ہم باہر آئے۔ ایسا فضل ہم پر ان قریب ہوا تھا۔ اللہ نے یہ احسان عظیم کیا کہ اللہ نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا کیا۔ مگر غور طلب بات یہ ہے، فکر کرنے کی بات یہ ہے، اپنے آپ کے جائزہ لینے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے رمضان جیسے مبارک مہینہ جس کے 24 گھنٹے ایسا روشن ہوتے کہ نہ دن سمجھ میں آتا نہ رات سمجھ میں آتا، اتنی رونق افروز رات رمضان کی، پھر اللہ نے روزے فرض کیے، سحری کی بہاریں، افطار کی برکتیں، آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا۔ پھر تراویح کے لیے ہمارا دل کا مچلنا، تہجد کے لیے اٹھ جانا، سجدوں میں سکون پانا، ذکر سے اپنے دل کو سکون پہنچانا، ہر اعتبار سے ہم اللہ کی رحمت میں ڈوبے جا رہے۔ اللہ نے روزے فرض کیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں رمضان میں۔ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کیوں فرض کیے گئے، جبکہ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا رمضان میں اللہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کہہ رہے کہ رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ہمیں تو بھوکا رکھ دیا گیا، ہمیں صبح ساجد سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے روک دیا گیا۔ کہ اللہ کا منشا یہ تھا کہ اللہ تعالی ہم سے رزق روک کر اپنے خزانے بھر لے؟ کیا اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ آپ کو بھوکا پیاسا دیکھے، پیاسا جگر آپ کا دیکھے، آپ کے زرد ہونٹ دیکھے یا سوکھی زبان دیکھے؟ اللہ پسند کرتا ہے؟
ایک ماں پسند نہیں کرتی اپنے بچے کو بھوکا پیاسا دے. پھر کیا مقصد تھا مالک ہمیں تو نے بھوکا رکھا؟ جسے ہم سمجھتے جسے روزہ دیا اللہ نے عطا کر دیا. کیا مقصد تھا؟ تو اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو اب یہاں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، یہی کہا تھا علامہ اقبال کہ ہمیں اپنے اندر ڈوبنا ہے، اپنے اندر اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ سے ہمیں بات کرنا ہے. روزے کا جو مقصد تھا لعلکم تتقون، تاکہ پرہیزگار ہو جاؤ، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہماری زندگی کیسی تھی، رمضان میں ہماری زندگی کیسی تھی، پھر رمضان گزرنے کے بعد ہماری زندگی کیسی. رمضان سے پہلے ہماری زندگی اگر خراب تھی، رمضان میں ہم نے اسے صحیح کیا، ہم اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے فرما بردار بنا دیے، اور ہر شخص مسجد کی طرف دوڑتا ہوا نظر آتا، ہماری مسجدیں چھوٹی پڑتی ہوئی نظر آتی. سحری میں وہ اللہ کے حکم سے اٹھ جانا. دیکھیں آپ آج کا مسلمان فجر میں نہیں اٹھتا مگر سحری میں اٹھ جانا، اور اس وقت کھانا کھانا. چاہتا تو بندہ مومن صبح بھی کھا سکتا تھا، حلال رزق تھا، نہیں، اللہ کے حکم پر لبیک مالک نیند قربان. سحری کا صوفیہ فرماتے اشارہ یہی ہے کہ جو تم کہتے ہو فجر میں نیند ہوشیار نہیں ہوتی، ارے سوتے نہیں ہو تم، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سحری میں اٹھ جاتے. کیوں؟ یہی آپ کی اللہ کی طرف متوجہ تھے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ رہے تھے. پھر عین کاروبار کو مسلمان کہتا ہے کہ یہ کاروبار کے وقت عصر تا لے کے عشاء کاروبار کا وقت ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں ہے کاروبار کا وقت، مگر یہ افطار کا وقت. ہم نے اپنے شٹریں ڈال دیے تھے، ہم اپنے دروازے لگا دیے تھے آفسوں، نہیں، افطار کا وقت. تو اللہ بتاتا ہے کہ تم میری طرف جیسے حکم پر لبیک کہہ رہے تھے، اب غور کرو رمضان گزر چکا ہے، اس کیفیت میں زیادتی ہوئی یا کم ہوئی؟ اگر عبادت کا ذوق و شوق اور بڑھ گیا، مسجد کو جانا دل کر رہا ہے، پیشانی کو سکون سجدوں سے مل رہا ہے، زبان بغیر ذکر کے رہ نہیں پا رہی ہے، دل میں ہر وقت اللہ کا شکر ہو رہا ہے، اور اپنے گناہ یاد کر کے یہ آنکھیں رو رہی ہے، قیام اللیل کا ذوق و شوق ہو رہا ہے، اللہ کی وہی کیفیت جو روزے میں رہتی تھی وہی طاری ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو مبارک ہو، آپ نے رمضان کے مقصد کو اور روزے کے مقصد کو پا لیا. لعلکم تتقون، پرہیزگار آپ ہو گئے، مبارک ہو. اگر یہ کیفیت نہیں ہے، جیسے ہی رمضان کا چاند گزر گیا، عید ختم ہو گئی، پھر مسجدوں کی طرف جانا دل نہیں کر رہا ہے، سجدے کرنا دل نہیں کر رہا ہے، زبان سے ذکر دل نہیں کر رہا ہے، دل شکر منانا چھوڑ دیا، آنکھیں رونا چھوڑ دی، اللہ کے دیکھنے کی کیفیت ختم ہو گئی. تو آپ صرف بھوکے اور پیاسے تھے اور کچھ نہیں پایا. آپ روزوں کو روزے نہ کو سمجھو، آپ بھوکے اور پیاسے. حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر اپنے اندر یہ کیفیت نہ پالے، اپنے آپ کو تبدیل نہ کر لے، وہ شخص اللہ کے نزدیک صرف بھوکا اور پیاسا ہے. اس کا روزہ اسے صرف بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں دے گا. تو ہمیں جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کیا کیفیت ہے رمضان کے بعد. اگر عبادت کا دل نہیں کر رہا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ تو نے رمضان جیسا مہینہ عطا کیا،
روزے فرض کیے تھے، میں نے روزے کے مقصد تک نہیں پہنچا۔ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ رمضان کئی گزر گئے، ہم بھی گزر جائیں، مگر یہ نہ ہو کہ رمضان کا مقصد ہی ہم نہ پائیں، یہ نہ ہو کہ ہم روزے کے کیفیت کو ہی نہ سمجھیں۔ تو ہمیں چاہیے اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ کونو ربانیین، اللہ والے ہو جاؤ، رمضان والے نہ ہو۔ عبادت رمضان کی حد تک محدود نہ ہو، عبادت موت تک محدود ہے آپ کی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک یقین آ جائیں، یعنی موت۔ اور ہماری عبادت رمضان کے چاند سے شروع، عید کے چاند کو ختم۔ مسلمان رمضان کا بن کے نہ رہ جائیں۔ آپ کا رب غفور الرحیم ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہم ایسے نہ ہو جائیں کہ رمضان جاتے ہی ہمیں اللہ اور رسول کے حکم کی کوئی قدر و منزلت نہ ہو۔ ایسا ہوگا تو یہ بات یاد رکھے، آپ کا رب بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ آپ اسے چھوڑ دیں گے، وہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے اللہ کی بارگاہ میں 20 سال ایسی زندگی گزاری جس میں ایک لمحے کے لیے رب کی نافرمانی نہیں کی۔ 20 سال ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہا، اللہ کے حکم پر لبیک کہا، دن میں روزہ رکھا کرتا، رات میں قیام اللیل کرتا تھا۔ 20 سال ایسی گزارش، ایک گناہ نہیں کیا۔ پھر اللہ نے اس سے توفیق چھین لی، پھر 20 سال اس نے ایسی گزاری جس میں اس نے ایک نیکی نہیں کی، اللہ کی نافرمانی میں 20 سال گزار۔ 20 سال میں ایک گناہ نہیں اور 20 سال میں ایک نیکی نہیں۔ ایک مرتبہ جب آئینہ دیکھ رہا تو داڑھی میں سفید بال آ گئے، تو ضمیر چیخ کے کہنے لگا، اے شخص، ابھی وقت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا؟ 20 سال تو نے رب کی نافرمانی میں گزار دیا، موت آئی تو کیا صورت اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے؟ تو وہ شخص کا ضمیر جب ملالمت کرنے لگا، ملال کرنے لگا، وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، مالک 20 سال میں نے تیری عبادت کی، اس میں ایک گناہ نہیں کیا، ذکر کیا، فکر کیا، قیام کیا، میں نے رکوع کیا، میں نے ہر عبادت کی، ایک گناہ نہیں کیا، اور 20 سال میں نے ایک نیکی نہیں کی، 20 سال گناہوں میں گزار دیا۔ کیا اب بھی میں تیری بارگاہ میں آؤں تو تو مجھے قبول کرے گا؟ تو عاطف غیب سے آواز آئی، بندے 20 سال تو ہماری طرف آیا تو ہم تیری طرف آئے، تو ہمیں یاد کیا تو ہم نے تجھے یاد کیا، تو ایک قدم بڑھاتا ہم 10 قدم بڑھاتے، تو ہماری طرف چل کر آتا ہم دوڑ کر آتے۔ 20 سال تو نے ایسے گزارے، 20 سال تو نے ہمیں چھوڑ دیا، اللہ نے فرمایا ہم نے تجھے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ 20 سال کی عبادت کے باوجود جب بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے، اے اللہ جیسی کیفیت رمضان میں تھی ویسی کیفیت عطا فرما، جیسے ہمیں روزوں کے اندر حرارت تھی ایمان کی، ویسے ایمان کی حرارت عطا، تبھی جا کر آپ کے روزے حقیقت کو پہنچے، آپ روزے رہ کر رب کو راضی کیے، آپ کو روزے کا مقصد حیات پا گئے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے، صاحب دل نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا مبارک مہینہ عطا کیا تھا، روزے فرض کیے گئے، ہم نے اس کے مقصد کو نہیں پایا۔ غور کرنے سے ہی انسان سنورتا ہے،
جو انسان اپنے آپ پر غور نہیں کرتا وہ انسان نہ دنیا میں عزت پا سکتا ہے نہ آخرت میں عزت پا سکتا ہے۔ فکر سے ہی انسان کی زندگی بنتی ہے۔ غور و فکر اسلام میں اتنی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک لمحے کا غور و فکر، میں نے بولنے میں کئی لمحے لگا دیے ہوں، ایک لمحے کا غور و فکر جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے، جو تمہیں اللہ والا بنا دے، جو تمہیں گناہوں سے نفرت پیدا کر دے، وہ ایک لمحے کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ رمضان میں ہماری کیا کیفیت تھی، رمضان گزرنے کے بعد کیا کیفیت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔